على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. صدائیں اردو کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. خطبے میں جو آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی. ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ اس سال جو 12 ربیع الاول کا دن آیا وہ ستمبر کے مہینے میں، اور ستمبر کا مہینہ آپ کو پتہ ہے یہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا مہینہ ہے. 7 ستمبر 1974، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، پاکستان کی متفقہ قومی اسمبلی نے اس قادیانی فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کیا، اور علماء اہل سنت جس میں بالخصوص قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی بے انتہا کوششوں کے بعد ایک بہت زیادہ دلائل کے ساتھ اور بحث و مباحثے کے بعد اس قادیانی فتنے کو کافر قرار دلوایا. انہوں نے کافر آئین میں قرار دلوایا، ورنہ یہ کافر تو پہلے ہی سے تھے. جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کو، کسی بھی شخص کو اپنا نبی مانے وہ کافر ہے. مرزا غلام احمد قادیانی آئین میں ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے علماء اہل سنت، عاشقان رسول، پاکستان کے غیور مسلمان اپنی جان، مال، ہر چیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے. یہ استقبالیہ تحریک لبیک کی طرف سے منعقد کیا ہوا ہے، اور تمام عاشقان رسول کو یہ خوش آمدید کہہ رہے ہیں. ہم ان کو اپنے جلوس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پائے استقبال کو مزید استحکام عطا فرمائے، اور انہیں اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوششیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام مسلمانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ ختم نبوت کی یہ 50ویں سال ہے، گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے. ہمیں اپنے
کو بتانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب یہ قیامت تک کے فیصلہ ہو چکا ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا تو نہیں آئے گا، چاہے وہ کسی بھی صورت میں آئے، وہ کافر ہے اور اس کے ماننے والے سارے کافر ہیں۔ یہ قادیانی، لاہوری، مرزائی، یہ جتنے بھی ٹولے ہیں، ان کو ہمارے آئین پاکستان میں کافر قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ ان کی عبادت گاہ کو مسجد نہ کہا جائے، ان کی عبادت گاہ سے کوئی تبلیغ نہیں ہو سکتی، اسلام کی تبلیغ کرنے کا ان کو آئین نے اختیار نہیں دیا۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی فتنے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کرم سے انشاءاللہ سب برباد ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے نیست